أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر ہرگز تم نہیں پا سکو گے نیکی کو حتی تنفقوا مما تحبون یہاں تک کہ خرچ کرو تم اس چیز میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو وما تنفقوا من شیء اور جو بھی چیز تم خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم پس بے شک اللہ تعالی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، آیت نمبر 92۔ یہاں پر اللہ نے انفاق کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں پچھلی آیت میں، آیت نمبر 91 میں یہ کہا تھا کہ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں دنیا سے گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اگر پوری زمین کو سونے سے بھر دیا جائے اور ان کو مالک بنا دیا جائے، وہ سارا فدیے کے طور پر دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑانا چاہے، فرمایا پھر بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس کا ذکر تھا۔ اب یہ فرمانے کے دیکھیں دنیا میں ہر کام وہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان جاتے ہیں نا، مسلمانوں کے جو قبرستان ہے آج کل، قبر کے کتبوں پہ قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، جنازے کی چادر پر، چادروں کے اوپر، قبر کے قدموں پہ اوپر، اور یہ لکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ یا پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا، اس کے بعد ہم اس کے وہ زندگی میں اتنا نہیں کرتے جتنا کہ ہم اس کے پیچھے پھر کچھ دن تک لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ذہن بن گیا ماحول میں۔ اب قرآن کی آیت پہ قدموں پہ لکھنے کا کیا تم بنتا ہے؟ اس کا تعلق کیا ہے؟ اگر ایک آدمی اس سوچ کے ساتھ کرتا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا، الٹا گناہ ملتے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے قرآن کی۔ قرآن کریم کی آیتیں قدموں پہ لکھنے کے لیے نہیں ہیں، زندگی میں عمل کے لیے، کہ زندگی میں انسان اس پر عمل کرے۔ اب قدموں پہ لکھنا اتنی بے ادبی ہوتی ہے، قدمے ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کتے پھر رہے ہوتے ہیں، لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں کے قبرستان تو آپ جانتے ہیں، موت کا تصور تو ہمارے یہاں ختم ہو گیا نا، ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے اداروں میں، مسلمانوں میں، کہ قبرستان کی ایک اچھی جگہ ہو اور ڈھنگ سے ترتیب سے قبریں بنیں۔ بالکل نہیں ہے۔ دیکھو پرانے قبرستان ہیں، پیٹیاں بن رہی ہے، بلاک کھڑے ہو رہے ہیں، اس میں تدفین ہو رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کے زندگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں نا جب اسلامی سوسائٹی بناؤ تو سب سے پہلے مسجد کا، قبرستان کا پلاٹ الگ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، جگہ خرید کے باقاعدہ، اور مسلمانوں کے لیے قبرستان کا اور جنازگاہ کا انتظام کیے کہ نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے گی۔ موضع الجنائز کے نام سے مسجد کے متصل ایک جگہ بنائی گئی۔ یہ وہ چیزیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، لازمی ذہن لی جاتا۔ پھر آپ نے دیکھا چادروں کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی۔ یہ کیا کرتے خدا کے بندے، کس نے پتہ نہیں یہ دماغ میں ڈال دی، کہاں سے اس کی بنیاد پڑی ہے۔ ادارے، متعلقہ ادارے ہیں، ان کے ہاں جو چارپائیاں ہوتی ہے، چادریں ساتھ ہوتی ہے، اس کے اوپر قرآن کی۔ یہ مزارات پہ آپ جائیں، مزارات میں باقاعدہ دکانیں بندی ہوتی ہیں، جہاں پھول ملتا ہے نا، تو پھول جہاں ملتے ہیں وہاں چادریں بھی ملتی ہیں، سب قرآن کی آیتیں لکھی۔ جاہل قوم کو آدمی کیسے سمجھائے جب تک قانون کا اسلامی ڈنڈا نہ چلے؟ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کی بے ادبی، دین کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں کہتے ہیں زندگی میں خرچ کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ہرگز نہیں پا سکو گے تم نیکی کو۔ کیا مطلب؟ کامل نیکی، نیکی کا اعلیٰ درجہ، کامل درجہ تمہیں کب مل سکتا ہے؟ حتی تنفقوا مما تحبون
یہاں تک کہ خرچ کرو تم اس چیز میں سے جو تمہیں پسند ہے، اپنی محبوب چیز میں سے. سب نہیں کہا، مما کہا. یہ نہیں کہ انسان سارا خرچ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں ہے کہ ہاں اپنی حیثیت طاقت کے مطابق خود بھی استعمال کرے، خرچ بھی کرے. یہ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو بھی چیز تم خرچ کرو گے پس اللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں. اب اس کے مختلف درجات ہیں خرچ. دیکھیں خرچ کرنے سے انسان کا جو دل ہے نا، نفس، بخل نکل جاتا ہے، اور بخل نکلنے کے بعد انسان کی اخلاقی جو کمزوریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. خرچ کرنے کی عادت ڈالنے سے ایک تو مال میں برکت آتی ہے، ایک انسان کی زندگی کے اندر سے بخل نکل جاتے ہیں، اس کے بڑے برکات ہیں. خیر ملے، مناسب جگہ ملے، انسان خاموشی کے ساتھ چھپ کر خرچ کرے اس کے اندر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب اس کے قرآن نے مختلف درجات بتائے. ایک تو یہ ہے عام، ایک فرض زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ تو ہر حال میں یہ نہیں ہے، اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ اس نے دینی ہے. صدقات واجبہ ہے وہ دینا ہے. نفل صدقہ ہے وہ انسان دے اپنی اپنی حیثیت طاقت کے مطابق، وہ دینا چاہیے. اب قرآن کریم میں ایک جگہ سوال، وہ سورہ بقرہ میں 7 سوالات ہوئے تھے. سورہ بقرہ ہم نے پڑھ لیے، 7 الگ الگ اوقات میں الگ الگ لوگوں نے یسألونک کے عنوان سے ایک سوال اٹھایا. تو ایک سوال ان میں یہ تھا، یسألونک ماذا ينفقون، اے پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں، غریبوں پر کیا خرچ کریں. اور میں قل العفو، جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو. تمہاری ضرورت تو ویسی بھی نہیں ہے، تمہارے استعمال میں ہے نہیں ضرورت، دے دو، کسی اور کی ضرورت پوری ہو جائے. ڈھونڈو، تلاش کرو. اور یہ بھی دیکھو، اب یہ نہیں ہے ڈیک سے یہ دے دیا کہ بندے کو اس کے استعمال کا ہے نہیں، تو کم از کم موقع مناسبت کو بھی دیکھ رہا ہوں، یہ چیز میں دے رہا ہوں، جان چھوڑا رہا ہوں، یا کسی کی ضرورت اس سے پوری ہو سکتی ہے. کپڑے ہیں، لباس ہے، اور اس طرح کی استعمال کی چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا کو اللہ نے حیثیت دی، ایک چیز آپ کی ضرورت سے زائد ہے، پرانے کپڑے ہیں تو غریبوں کو، اور اس طرح کی بہت ساری استعمال کی چیزیں. برتن ہے، آپ کے گھر میں نئے برتن استعمال. ایک تو ہمارے یہاں مستی ہوتی ہے نا بہت زیادہ مسلمانوں میں، بچی کی منگنی دیکھنے کے لیے یا بچے کے منگنی دیکھنے کے لیے اب وہ لوگ آ رہے، وہ سارا گھر اکھاڑ دیا اور شروع ہو گئے. کھڑکیاں لگ رہی ہے، دروازے لگ رہے ہیں، کلر ہو رہا ہے، پتہ نہیں فرنیچر پورا تبدیل کر دیتے. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی سب فضول خرچے ہیں، دین کا مزاج نہیں ہے. اگر آپ ایک عام انسان کی حیثیت رکھتے اس سوچ سے آپ لے لیں، ٹھیک ہے آپ ایک معاشرے میں ایک انسان ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، یہ سب فضول خرچے ہیں. آپ اس سے کیا ایک دوسرے کو خوش کریں گے؟ اچھے پورا گھر اکھاڑ دیتے ہیں، پورا فرنیچر نکال دیتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں. بالکل فضول خرچی. اپنی شادیوں میں سادگی لانی چاہیے. آپ صحابہ کو اس حوالے سے کبھی پڑھیں، تاریخ پہ جائے، نیٹ پہ جائے، ازواج مطہرات کی شادیوں کو دیکھیں. جتنی شادی سادی ہوگی اتنا معاشرہ صاف رہے گا، بچے فرما بردار رہیں گے، محبتیں قائم ہوں گی. ورنہ پہ یہ پیسوں پہ لڑتے رہیں گے، یہی جھگڑے چلتے رہیں گے، حقوق کی جنگ چلتی رہے گی آخر دم تک. تو ایک تو غیر ضروری فضول لگے رہتے ہیں، اور ایک یہ ضرورت باقاعدہ حقیقت میں ضرورت کی چیز ہے اور استعمال کر لیا، اب اس کو رکھ لیا، دے دے کسی غریب کو، یہ بھی ایک درجہ ہے. اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ پسندیدہ چیز ہے، تاکہ مال کی محبت اندر سے نکل جائے، تھوڑا تھوڑا اس میں سے دو، خود بھی استعمال کرے. اللہ نے حیثیت طاقت دی، اچھی چیز استعمال کرے انسان اپنی حیثیت کی، اس میں دکھاوا نہ ہو، تکبر نہ ہے بس. اور میں جو دل چاہے کھاؤ، جو دل چاہے پہنو، جو دل چاہے استعمال کرو، بس تکبر پیدا نہ ہو انسان کے اندر کہ دوسروں کو حقارت سے دیکھے، اور دکھاوا نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. باقی کرے بالکل اللہ نے حیثیت دی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ مسجد میں بہتر پرانی چیز ہوتی ہے اس کو ضائع ہونے نہیں دیتے. کوشش کرتے ہیں، لوہا ہے، ماربل ہے، یہ جتنا اس کو استعمال میں لیا ہے، غیر کارآمد کو کارآمد بنانا، ضائع نہ ہو. جو چیز ہمارے استعمال میں نہیں ہوتی قرآن کریم کے نسخے ہم مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں، جو چیز ہمارے دوسرے مسجدوں کو دے دیتے ہیں، اور جو نہیں
جب چیز استعمال کرتے ہیں تو اچھی مناسب چیز استعمال کرتے ہیں، جو استعمال ہو تو کم از کم یہ ضرورت پوری کرے۔ مسجد کے ارد گرد کا علاقہ بھی آپ دیکھتے، ہماری کوشش ہوتی ہے یہ تو اگر ہمارے ادارے خراب نہ کریں نا، آئے دن توڑ پھوڑ، تو اتنا بہتر اس علاقے کو ہم بنا دیں گے صاف ستھرا، اس لیے کہ محلہ گھر ہوتا ہے، محلہ گھر ہے، آپ کے ارد گرد صفائی ہو، اپنے گھروں کے ارد گرد صفائی رکھیں، پارکنگ کا نظام بنائیں، اچھا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ سب ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں مسلمانوں کی زندگیوں میں سے ختم ہو گیا۔ اب حکومت نہیں کرے گی تو کیا مطلب معطل ہو جائے؟ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کریں، اور سب سے اعلیٰ درجہ نیکی کا یہ کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں ہو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، صحابہ نے عجیب مثالیں، حضرت ابو طلحہ ایک انصار میں سب سے امیر ترین آدمی تھے، حضرت ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے مسجد نبوی کے قریب میرا ایک باغ ہے، بہترین باغ ہے، بڑا قیمتی باغ تھا، مہنگا ترین اس زمانے میں، اور اس میں ایک کنواں تھا بیرحا کے نام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لے جاتے، وہاں بیٹھ جاتے، اس پانی کو استعمال کرتے تھے، آپ کو بڑا پسند تھا پانی وہاں کا۔ میں کہا اللہ کی راہ میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ بالکل اچھی بات ہے، آپ دے دیں، خاندان کے جو لوگ ہیں نا ان میں تقسیم کر دیں۔ وہ خاندان کے لوگوں پہ انہوں نے تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمائے اللہ کے رسول، خیبر سے جو مجھے ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہے مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ فرمائے میرے پاس ایک لونڈی ہے، رومی لونڈی تھی، ان کے بہت زیادہ پسند تھی ان کو، فرمایا کہ میں اس کو اللہ کے نام پہ آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نام پہ آزاد کر کے اپنے ایک شاگرد آزاد کردہ غلام تھے حضرت نافع، جو بعد میں بہت بڑے عالم بنے، ان کے نکاح میں دے دی۔ اسی طریقے سے بے شمار قسم کی مثالیں ہیں صحابہ میں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا، بہت قیمتی گھوڑا تھا، کہ اللہ کے رسول میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ آیتیں جب اتری نا، یہ آیت جب نازل ہوئی اس موقع پر، میں دینا، فرمایا بہت اچھی بات ہے، دے دو۔ کس کو دے دو؟ کہ اپنے بیٹے اسامہ کو دے دو، اپنے بیٹے اسامہ کو دو، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اس پہ۔ کہنے لگے یہ تو میرا بیٹا ہے، میں تو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا آپ اس کو دے دو، یہ بہترین جگہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ گھوڑا آپ کے ان کے کام آئے گا اور آپ کو ثواب پورا ملے گا۔ ان سے لے کر کے ان کے بیٹے کو دے دیے۔ یہ خرچ کرنے کے وہ ہے، بہت بڑی وہ ہے۔ دیکھ اللہ فرمایا لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پا سکو گے تم کامل نیکی کو، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ خرچ کرو تم اس چیز میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی چیز تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالی اس کے بارے میں جانتا ہے۔